رب العالمین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں آپ تمام حضرات سے بھی بالعموم اور اپنی بچیوں اور بہنوں سے بالخصوص اگرچہ بہت کم اثر ہوتا ہے لیکن چلیں ہمارا فرض ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس محفل اور اس تقریب کا صحرا اور اس کی فضیلت کی چادر آپ کے سر پہ ہے، تو آپ اپنی گپ شپ کرتی رہیں گی تو ہمارا بولنا فضول ہے، پھر تو ہمیں بس ٹھیک ہے راشد صاحب کو لگاتے ہیں یہ آپ سے ہاتھ اٹھوائیں گے، سبحان اللہ کہلوائیں گے اور آپ جھومیں گے، گائیں گے اور ناچیں گے اور چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے کچھ بات سننی ہے جو عموماً ہمارا بدقسمتی سے اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، ہم انٹرٹینمنٹ پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں اور تبلیغ اور اصلاح کی طرف بہت کم آتے ہیں۔ سبحان اللہ سننے میں بھی ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اب ہمارے بہت سنجیدہ علماء بھی توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم بات کریں تو لوگ ضرور سبحان اللہ کہیں، حالانکہ کوئی سبحان اللہ کہنا ضروری اس بات پہ کسی کو حوصلہ افزائی کے لیے ویسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن حوصلہ افزائی کے طور پہ اور پھر نقیبان محفل ہمارے وہ تو کمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آیا، ان کو سبحان اللہ سننے میں بھی مزہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا رو اچھا کہ سبحان اللہ۔ تو ہمارا اب مزاج یہی بن گیا، اب ہم کدھر کیا کریں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری۔ تو میں تو بہرحال چونکہ بحمدہ و بعونہ تعالی یہاں میری بھانجی نے، میری ہمشیرہ صاحبہ بھی جو میرے لیے میری ماں کی طرح ہیں، وہ بھی یہاں آئی ہیں، ان کی بچی نے بحمدہ و بعونہ تعالی آج ردائے فضیلت حاصل کی ہے، تو میں تو اس لیے یہاں حاضر ہوا تھا۔ علامہ امتیاز صاحب نے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہوا، وہ نہ بھی کہتے تو میں ضرور آتا، کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہماری بچی کو آج ردائے فضیلت مل رہی ہے۔ تو بہرحال مجھے بھائی محترم ہمارے نوجوان عالم دین ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے ماشاءاللہ نقیب محفل بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا 10 منٹ انہوں نے کہا ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑے سے 2-4 میں بھی ملا لوں اپنی طرف سے، تو میں چند نصیحت کی باتیں، تربیت کی باتیں آپ سے کروں گا جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو عنقا ہیں، جو مفقود ہیں اور جن کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں ایک لباس پہن لیتا ہوں، کسی بھی مثلا میں ایک ایٹمی سائنسدان کا روپ دھار لوں، اس کا وہ چوغا بھی پہن لوں، لیبارٹری کا پورا سامان، یا جو خلا میں لوگ جاتے ہیں کسی خلا نورد کا لباس پہن لوں، لیکن مجھے اس کی ابجد کا بھی پتہ نہ ہو، تو خالی لباس پہننے سے میں سائنسدان یا خلا نورد نہیں بنوں گا۔ جب تک میں پریکٹیکلی اور عملی طور پہ اپنے آپ کو اس شعبے کا ماہر نہیں بناؤں گا، کسی اس شعبے کے ماسٹر کے آگے زانوئے تلمذ طے نہیں کروں گا، ان سے ڈانٹ نہیں کھاؤں گا، ان کی خدمت نہیں کروں گا، اس وقت تک میں اس شعبے میں مہارت کیا، میں اس کی ابجد کو بھی نہیں پا سکتا۔ آج جن بچیوں نے ردائے فضیلت حاصل کی ہے، تجوید اور قرات کی سندیں انہوں نے حاصل کی ہیں، ہماری بہنوں نے جیسے اندر بیان ہوا، بہت خوشی ہوئی، میں کافی دیر سے تقریباً 11 بجے سے میں یہاں محفل میں موجود ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی، بچیوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، لیکن میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، یہ یاد رکھو کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کریں گے کہ جو ڈگری ہم نے لی ہے ہم واقعی اس کے اہل ہیں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے
کہ علم کو نااہل کے سپرد کرنا اس طرح ہے گویا خنزیروں کے گلے میں موتی ڈال دینا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر کتابیں پڑھنے والا عالم ہو یا ہر علم پڑھنے والا عالم ہو. بظاہر وہ ڈگری لے لیتا ہے، عالم بن جاتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اصل امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمارے چونکہ افغانی پیر بھائی ہیں، ہمارے حضرت صاحب بھی افغانستان کے تھے، تو افغانستان سے ہمارے پیر بھائی لوگ آتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، 8 سال میں آتے ہو اور سارا کچھ پڑھ کے چلے جاتے ہو. نہیں، ہم پہلے 8 سال کتابوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے 8 سال پڑھتے ہیں، تیسرے 8 سال پھر سمجھتے ہیں، پھر جا کے جب ہم مسند تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے. عمل نا رانجا رانجا کر دینی میں آپ ہی رانجا ہوئی سدونی مینو اڑیو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی. یعنی علم پڑھتے پڑھتے بندہ سراپا علم بن جائے تب بات بنتی ہے. ایک شاگرد اپنے استاد کا آئینہ ہوتا ہے، ایک مرید اپنے پیر کا آئینہ ہوتا ہے. آپ اپنے ادارے کا ایک آئینہ ہیں. وہ بچیاں جو آج یہاں سے ردائے فضیلت حاصل کر کے آگے عملی زندگی میں جائیں گی، آپ اپنے ادارے کا شیشہ ہیں، آپ اس کی سفیر ہیں. آپ نہ صرف اپنے ادارے کی سفیر ہیں بلکہ آپ اہل سنت کی ایک سفیرہ ہیں. کیوں؟ لوگ، میں معذرت کے ساتھ، چونکہ میرا ایک اصول ہے کہ میں تھوڑی تربیت ہی کی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ لوگ 10 سال 20 سال 30 سال ایک آستانے پہ جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ جگہ شاید اس بات کی نہ ہو، لیکن بہرحال ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. 10 سال 20 سال 30 سال پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، تعویذ بوریوں کے بوریاں لاتے ہیں، لیکن 40 دن کسی کے ساتھ وہ چلے جائیں تو پھر کہتے ہیں جی میرے تو پہلے 40 سال ضائع ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس تربیت کے، ہمارے تربیتی نظام میں خامیاں نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بات، ہمیں کسی طرح کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بحمدہ و بعونہ تعالی اہل سنت کے عقائد ہوں، اہل سنت کے معمولات ہوں، اہل سنت کے معاملات ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے یہ باقاعدہ ایک ایک عقیدے، عمل اور ایک ایک معمول پہ کئی نصوص موجود ہیں، نصوص قطعیہ موجود ہیں، لیکن ہمیں ان کو آگے پہنچانے کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے جس طرح حضرت نے بتایا، مجھ سے پہلے مفتیان اکرام کے جو بیان ہوئے، کہ اپنے آپ کو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا بطور نمونہ. آپ نے نمونے کے طور پہ اپنے آپ کو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. آپ تشریف رکھیں. ادب یہی ہوتا ہے علماء کا کہ خاموشی سے ان کو راستہ دے دیں، اور جب قرآن و حدیث، قرآن و سنت کا بیان ہو رہا ہو یا مدح رسول ہو رہی ہو تو یوں ہمارا ایک یہ بھی مزاج بن کے ایک سارے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت تشریف لائیں، بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ جی آئیں نو، ہر کدیاؤ ہر کلا راشا بخیر آگلے. حضرت علامہ مولانا اسحاق نقوی صاحب تشریف لائے. میں بس بالکل بات کو سمیٹ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے آپ امام تیمم برخاست. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنے آپ اپنے ادارے کی سفیر ہیں. آپ اپنے مکتبہ فکر کا ایک آئینہ ہیں. لوگوں کو آپ کے چہرے میں آپ کا مکتبہ فکر نظر آئے گا. اہل سنت کے معمولات
اہل سنت کے عقائد بحمدہ و بعونہ تعالی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ایک پہ کئی نصوص قطعیہ موجود ہے، اس سلسلے میں ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب کیس بہت مضبوط بھی ہو اور وکیل کمزور، اناڑی اور نااہل ہو تو وہ کیس ہار بیٹھتا ہے۔ کیس کمزور ہو اور وکیل شاطر ہو، داؤ پہ جانتا ہو، بڑے سے بڑے مجرم کو وہ بچا لیتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے اہل سنت و جماعت جو آج کا عقیدہ نہیں ہے یہ، اور یہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے لوگ ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم دفاعی پوزیشن پہ آ گئے ہیں، ہمیں اپنے معمولات کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ میں تحدیث سے میں ایک بات، میں نے مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ سنا ہے گروپ میں، شاید اس گروپ کے کچھ لوگ یہاں بھی ہوں، ہمارے دوست، واٹس ایپ گروپ ہے، تو میں نے بالکل ان سے اختلاف کیا۔ میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے معاملات کے بارے میں کسی بھی احساس کمتری کا شکار ہوں، ہاں درجہ بندی ضرور ہے، فرائض کو ان کی جگہ پہ رکھیں، واجبات کو ان کی جگہ پہ رکھیں، سنن مؤکدہ کو ان کی جگہ پہ رکھیں، نوافل کو ان کی جگہ پہ رکھیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں اس وقت، میں اس لیے نہیں کہ میں سنی ہوں، پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو فالورز ہیں وہ عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں ایک دو عرب ملکوں کو، باقی ساری دنیا میں جائیں، مزارات، تصوف، طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت، سب کچھ آپ کو عقیدہ اہل سنت میں ملے گا۔ اس لیے میں جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی تھی، مشکات المصابیح کی روایت، باب العلم، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تم میں سے جس کو تم بہت سب سے زیادہ کم سمجھتے ہو۔ تو میرے عالم اور علماء دوستوں اور میری عالمہ بچیوں بہنوں، یہ بات یاد رکھو کہ آپ اپنے آقا کی نائب ہیں۔ کسی ملک میں کوئی سفیر جاتا ہے، وہ سفیر گویا اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، اس سفیر کے ساتھ اس ملک اور ریاست میں جو سلوک ہوگا وہ گویا اس ملک کے ساتھ ہوگا، وہ سفیر جو حرکت کرے گا گویا وہ اس ملک کی طرف سے ہوگی۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اپنے آقا کی نمائندگی کس طرح کرتے ہیں، آپ اپنے دین، اپنے نظریے کی حفاظت اور نمائندگی کس طرح کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں اس آیہ مبارکہ میں جہاں ایک طرف علماء کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ عالم دین کی نشانی ہے۔ حضرت یہ عالم دین کی نشانی ہے کہ اس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ ہر خاشع عالم ہوتا ہے، ہر عالم خاشع نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو میرے آقا یہ کبھی دعا نہ مانگتے کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم نافع کی دعا مانگنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک ایسا علم بھی ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ علم وہ ہے کہ جس کے اوپر کسی کامل کا پہرا نہ ہو۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ کسی جس عالم کی پشت پہ کسی کامل کا ہاتھ ہوگا وہی آگے اس کا علم نافع ہوگا، اور جس کا علم غیر نافع ہوگا، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو گویا ہر عالم خاشع نہیں ہے، جبکہ ہر خاشع جو ہے وہ عالم ہے، اور علم کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اپنے اندر خشیت الہی پیدا کریں اور اس مراقبے کو پکا کریں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہماری محفلیں، ہماری تنہائیاں، ہم ایک تصور کو پختہ کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر سب سے بڑا وصف
جو عالم یا عالمہ کا ہونا چاہیے وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے، اگرچہ وہ بہت بلند ہے لیکن اس کو اپنے اندر یہ عاجزی کا وصف پیدا کرنا ہے۔ اگر علم پڑھ کے کسی کے اندر کبر ہے، غرور ہے، نخوت ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو گویا وہ عالم کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہے۔ میں نے گزارشات پیش کر دی۔ مجھے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے بھی حکم ہوا تھا اور وقت تقریباً بس جتنا میں نے بتایا تھا اتنا ہی ہو گیا ہے۔